آپ اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے نکر میں آپ نے اس کو کے جی کے حساب سے یا ½ کے جی 2 کے جی 1 کے جی جتنا بھی آپ کو ملتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا 1 من ہوتا ہے آدھا من ہوتا ہے جتنا بھی آتا ہے تو اس کو کس جگہ پہ سیل کرنا ہے. کیونکہ میں نے کل ہی کیا تھا میں نے کہا اس کو تھوڑا سا میں نا اس کا ریٹ کنفرم کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آزاد سوچ والا. آج جو آپ کے ساتھ بزنس شیئر کروں گا نا وہ سمجھے آپ گولڈ میں سونے کی کاروبار جیسا ہی کاروبار ہے کہ آپ گولڈ کا کاروبار کر رہے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا تو مکمل ڈیٹیل دوں گا اور شروع سے لگ کے اینڈ تک آپ دیکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ کیا میں آپ کو آئیڈیا دینے والا ہوں. تو اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی وش کر دیں جو لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے. تو چلو شروع کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آئیڈیا گولڈ کا. گولڈ وہ ہوتا ہے جو ایک تو ہم روزمرہ شادی بیاہ اپنے بہنیں بیگمات بیٹیاں سب کو ہم پہناتے ہیں. وہ تو بہت کاسٹلی ہوتا ہے کہ جتنی مہنگائی ہے تو ہم نے آرٹیفیشل گولڈ کا تو انتخاب کیا ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے. لیکن وہ گولڈ ہے جو آپ اپنے گھر میں ارد گرد ابھی بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ کا گولڈ پڑا ہے. لیکن وہ آپ ضائع ایسے جو بہر آتے ہیں نا لینے کے لیے جو اسکریپ کے لیے جو ریڈی والے آتے ہیں تو وہ آپ سے لے جاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں اور وہ ایک چند روپوں کے پیچھے آپ کے گھر والے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں لیکن وہ بہت مالی قیمت کا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس کو فالو کریں. شروع سے لگ کر اینڈ تک فالو کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ آج جو گولڈ ہے وہ ہے سمجھیں کاپر جس کو تانبا بھی ہم کہتے ہیں. کاپر کا بزنس بہت ہی زبردست. آپ نے اسکریپ کا تو بزنس کیا ہوگا. آپ نے کہتے ہوں گے ہاتھ میلے ہوتے ہیں کیسے کریں کیا کریں لوگ کیا کہیں گے عزیز کیا کہیں گے. سب کچھ کو ایک سائڈ پہ رکھیں لیکن آپ نے ایک اپنا پمفلیٹ یا اپنا آئی ڈی کارڈ جیسے کارڈ اپنا تعارف کرانے کے لیے آپ نے وہ چھپانا ہے اور انہی کے اوپر جانا ہے. یا جو اسکریپ خریدتے ہیں آپ کے گھر سے خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ نے صرف یہی جو کاپر کا کاروبار ہے صرف کاپر آپ نے خریدنی ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ اپنے گھر کی ایک بیٹھک کے نکر میں آپ نے اس کو کے جی کے حساب سے یا ½ کے جی 2 کے جی 1 کے جی جتنا بھی آپ کو ملتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کا 1 من ہوتا ہے آدھا من ہوتا ہے جتنا بھی آتا ہے تو اس کو کس جگہ پہ سیل کرنا ہے. کیونکہ میں نے کل ہی کیا تھا میں نے کہا اس کو تھوڑا سا میں نا اس کا ریٹ کنفرم کر لوں. میں ایک پہ گیا تو میں نے کہا یار یہ اس طرح کا اگر کاپر آپ کو دوں تو کس انہوں نے کہا کہ کون سا ہے پرانے برتن ہے یا یہ جو ہمارے موٹر وغیرہ اس میں یوز ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ دونوں کا بتا دیں. ایک جو گھر کے جو برتن ہیں اس میں تھوڑی ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے انہوں نے 1700 سے 1800 کا بتایا. اور جو ہمارے یہ الیکٹرسٹی میں جو پنکھے ہو گئے جو موٹریں ہو گئی یا بہت کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے الیکٹرسٹی میں ہوتی ہیں تو اس کی جو تار ہے جو کاپر اوریجنل اس کی انہوں نے 2223 سے بتایا. تو میں نے جب رابطہ دوسرے شہر لاہور یا فیصل آباد یا جو گجرانوالہ کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے کہ وہاں یہ کاپر کا زیادہ مارجن ہے تو وہاں میں نے جب معلومات کی تو حیران رہ گیا کہ وہاں 28 سے 30 میں یہ 3000 روپے کاپر لے رہے ہیں. تو یہ کتنا مارجن بچا رہے ہیں. تو آپ کو اس بزنس کا یہ ہے کہ آپ نے یہ پرچیز کرنا ہے چاہے اپنے اسی جو شاپس ہیں ان سے خریدنا ہے گھر سے یا ریڈی والے جس طرح بھی آپ نے وہ خود ہی آپ نے ایک ترتیب بنانی ہے. تو گھر میں سٹارٹ کریں اور سیال کوٹ کی مارکیٹ میں کوئی ایک فیکٹری چن لیں جہاں یہ ہمارے گھر میں نل وغیرہ ہوتے ہیں یا یہ ٹوٹی وغیرہ ہو گئے یا جو ایکسسریز بناتے ہیں فیکٹری اس کی جگہ پہ. کیونکہ یہ جو نل ہوتے ہیں اس کی جو پالش والی جگہ ہوتی ہے نا کیونکہ وہ نل کو یوز کرنا ہوتا ہے کھولنا بند کرنا اس میں زیادہ تر کاپر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ فیکٹری ہیں اس ریٹ پہ لیتی ہیں جو آپ کے گھر سے بہت ہی کم ریٹ سے لے جاتے ہیں اور آگے کتنا مارجن کماتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک پروڈکٹ کاپر کا
شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کا بزنس آپ خود کہیں گے کہ آزاد سوچ والے نے بہت زبردست بزنس، فارغ رہیں گھر رہیں تو ایزی ہو کے اس کام کو شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے بزنس کو رن ہوتے ایسا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار اتنا پروفٹ تو کسی بزنس میں ہے ہی نہیں۔ تو آج کا آئیڈیا کیسا لگا یہ آپ مجھے کمنٹ میں لازماً بتائیے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ آزاد سوچ والا، اللہ حافظ۔